بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ضدی تسبیح یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد میرے جو بہن بھائی دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگی ہوں۔ جب بھی آپ نماز سے فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا وہ کہاں سے آ گیا ہے؟ بس آپ میرا آج کا وظیفہ، میں خاص تسبیح جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی جو دولت کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہو یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو، ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، رب کی ذات جب دینے کو تیار ہو تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتی ہوں جس کے رشتے نہیں ہو رہے، میں آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہو، قرض دار ہو، نجات سے چاہتے ہو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آپ کا جو وظیفہ ہے ایک بار کیجئے گا، اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ آپ رب سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے، اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہو تو پھر کیوں رب سے نہ مانگ لیا جائے؟ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ تو ایک دن کے اندر ہی مل جائے گا۔ آئیں، جو لوگ اپنے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھروں کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں پوری توجہ سے، رب کریم سے صرف یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح رستے میں تمام مشکلات، پریشانیوں کو ختم کرتی ہے، ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، نماز فجر اسلام کی سب سے اہم عبادت میں سے ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت چھپی ہوئی ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان عطا کرتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور یہ نور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کے معافی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ قرب الہی کا سب سے بہترین وقت ہے۔ تو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی بابرکت عبادت سے ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بھی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق دیتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے
جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی مختصر، آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے آپ کا۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کی بہار لگ جائے گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیوں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت پریشان ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگی ہوں، جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے اور اپنے آپ کو خود ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں تو آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کمانا شروع کر دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کا کاروبار کرتے ہیں تو اس طریقے سے کریں، آپ جاب کرتے ہیں تو آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانبشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا نہیں ہو سکتا انسان اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ وظیفہ کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دو جہانوں میں مارا جائے گا، یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے گھڑے میں ان میں سب کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر لا تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ کس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ وہ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کرے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور آج جب بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔
کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں بیٹھ جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح کی نماز پڑھتے ہو وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ آتا ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا لٹکا کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے سائے کے ساتھ ہوگا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت عبید بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ پاک اس کو 2 آزادی عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں اور وہ ذوق دے۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں میں سے بہتر ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس سے بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی افضل ہے، 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 100 مرتبہ یا مجیدو، اس کے بعد 100 مرتبہ یا مجیدو پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کے بعد 111 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ یا ودودو، 111 مرتبہ یا مقتدرو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 111 مرتبہ یا مقدرو پڑھ لیں۔ اس میں آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہو فوری طور پر ختم ہو جائے گی، آپ جیسے بھی آپ کے مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا غیب سے مدد ہوگی۔ آگے ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور اس وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔